حالانکہ میں نے کل رات گزارش بھی کی تھی کہ تمام سامعین کو 9 سے بھی 5 منٹ پہلے موجود ہونا چاہیے. خیر جو اپنی روش نہیں بدل سکتے اور عادت ہو گئی ہے کہ نصف مجلس کے بعد ہی پہنچنا ہے وہ ثواب میں انشاءاللہ یقیناً شامل ہو جائیں گے. لیکن یہ بھی حتمی بات ہے کہ ان کو توحید کی تے بھی سمجھ میں نہیں آئی. تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے یہی سامعین ہی بہراور ہو سکتے ہیں جو اس وقت میرے سامنے موجود ہیں. بہت اہم ترین بات کرنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے اور نہایت خوفناک بھی. میں آج کی مجلس خصوصاً دعات کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. یا سبھی جانتے ہیں رات آپ نے دیکھ لیا تھا کہ توحید جیسے خشک موضوع پر بھی میں نے آپ کو زمین پہ نہیں بیٹھنے دیا. تو یہ آپ جانتے ہیں میری ہزاروں مجالس سن چکے ہیں کہ اہل بیت نے اپنے سر کو ہر ہنر سے نوازا ہے کہ میں جب چاہوں جس سے چاہوں داد چھین سکتا ہوں. لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر مجلس داد کے لیے ہی پڑھی جائے. کچھ مجالس درس کے لیے بھی ہوتی ہے. آج درس ہے توحید کا پہلا درس اور خوفناک میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت شور اٹھے گا. بڑے بڑے جبہ و دستار والے بدن لرزا جائیں گے. علم کے بڑے بڑے چودھریوں کے ماتھے پہ شکن آئے گی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو محسوس کرنے سے بہت آگے گزر گیا ہوں. یہ چیزیں میری صحت پہ اثر نہیں ہوتی. بھر گئے یا تو میں نہ جانتا پھر تو کوئی بات نہیں تھی. جان لینے کے بعد کب تک چھپاؤں گا میں. یقین کریں زمیندار کی قسم اب یہ تو نہیں ہے کہ آج ہی مجھے اس حقیقت کا پتہ چلا ہے اور میں آپ کو بتانا شروع ہو گیا ہوں. پتہ نہیں کب سے کس عرصے سے دن میں یہ حقیقتیں انگڑائیاں لے رہی تھی. وہ جس ہفتہ مجھے سرکار مخبر صادق کی حدیث یاد مولا فرماتے ما کل ما یعلم یقال
وما کل ما یقال حان وقت، وما کل ما حان وقت حاضر اہل۔ فرمایا یہ ضروری نہیں کہ جو بھی جانا جائے وہ کہہ دیا جائے، یعنی جو چیز آپ کے علم میں ہے یہ ضروری نہیں کہ آپ اسے کہہ دیں۔ وہ کل ما یقال حان وقت، اور یہ ضروری نہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا وقت بھی ہو۔ وما کل ما حان وقت ہو حضر اہلہ، اور یہ ضروری نہیں کہ اگر اس چیز کا وقت آ بھی گیا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اہل موجود ہوں۔ یعنی پہلے جاننا ضروری، پھر وقت کا انتظار کرنا ضروری، پھر یہ مقدر کہ آپ کو اہل ہاتھ آئے یا نہ آئے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک میں نے وقت مناسب نہیں سمجھا میں نے اس بات کو چھیڑا تک نہیں، چھوا تک نہیں۔ آج وقت تو ہے، مجھے یہ نہیں معلوم کہ اہل کون ہے۔ میں حسن ظن سے کام لیتا ہوں کہ میرے سارے سامنے مولا کے صدقے میں اہل ہوں گے، اور اگر کوئی نااہل ہے بھی تو پھر میں دو چار نااہلوں کے لیے اتنے اہلوں کو تو محروم نہیں کروں گا۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ہاں دیکھیں بخدا شبیہیں ہیں میرے پاس سامنے، یہ میرے مذہب کی روح ہے، اس روح مذہب کی قسم۔ نہ تو میں اس بات کو اس لیے چھیڑ رہا ہوں کہ میں آپ سے اپنا علم منوانا چاہتا ہوں، جو مجھے مولا نے بنایا ہے کوئی مانے میں جب بھی ہوں، کوئی نہیں مانے میں جب بھی ہوں، وہ مجھے رہنا ہے۔ مولا فرماتے اگر تمہارے ہاتھ میں پتھر ہے اور لوگ کہیں گے در ہے تو تمہیں فائدہ کیا ہے، اور اگر تمہارے ہاتھ میں در ہو اور لوگ کہیں پتھر ہے تو تمہارا نقصان ہے۔ علم منوانا مقصود نہیں، ابھی والوں کو، کیونکہ میرے مولا کا لقب ہے سید الموحدین، توحید والوں کا سردار۔ توحید والوں کے سردار کی ریت کو ہی اگر توحید کی خبر نہ ہو تو اس سے بڑا ستم میں سمجھتا ہوں کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے، اور الحمدللہ کہ ویڈیو بن رہی ہے صاحب، میں اپنے الفاظ نہیں اپنے حرکات و سکنات کا بھی قیدی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر میں نے کہیں علمی لغزش کی ہے تو آپ مجھے علم سے قائل کریں، میں ہاتھ جوڑ کے قائل ہو جاؤں گا۔ یہ بیچ کے گجروں کی تنہائیوں میں فتوے اچھالتے رہنا ان سے میں نہیں ڈرتا۔ دلیل سے منواؤ یا دلیل کو مان لو۔ آؤ میرے پاس، اب کوشش یہ کرنا کہ جو درس میں آج دینے لگا ہوں یہ آپ کو یاد رہے، اور اگر بھول جائے کسی سے کیسٹ لے کے ویڈیو لے کے کم از کم آج کے مجلس کو بار بار سنیے گا اور اس کو حفظ کر لیجیے گا۔ ہاں یہ سنگ میل ہے آپ کے لیے، توحید کی آگہی کے لیے۔ خدا اس کے بغیر آپ کو نہیں پتہ چل سکے گا توحید کو۔ آئیں اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، آج تک کیونکہ یقین کی کریں یہ جو میں آج اصلاح کرنے لگا ہوں یہ کوئی سال 2 4 50 سال سے غلطی نہیں ہے، صدیوں پہ محیط ہے یہ غلطی، صدیوں کا۔ ابھی آپ فیصلہ کریں گے، میری قوم کے بچے فیصلہ کریں گے، اور میں خدا نخواستہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر رہا کہ صدیوں میں پہلا میں عالم پیدا ہوا ہوں جس سے اس غلطی کا احساس ہوا، نہیں مجھ سے پہلے بھی بہت سو کو ہوا،
लोगों के डर से किसी ने छेड़ा नहीं। अगर किसी को तो छेड़ना था तो वो कोई मैं क्यों नहीं? एहसास औरों को भी था कि गलतियां हैं, छेड़ा नहीं। बहुत से मसले होते हैं और मुझे चूंकि यकीन दहानी करा दी गई है कि तेरा रिस्क जाने हम जाने, इसलिए मैंने उसूलों में समझौते मुद्दतों से छोड़ रखे हैं। तोहफतुल अवाम से लेकर बड़ी बड़ी किताबों में आपने कम से कम तोहफतुल अवाम तो हर घर में है। तौहीद का पहला दर्स जो हम बच्चों को देते हैं, घर में अपनी औरतों को पढ़ाते हैं, खुद सीख के आए हैं बचपन से, वो खुदा के सिफात सबूती और सलविया है। आप सबको मालूम है, तोहफतुल अवाम में भी लिखा हुआ है तौहीद के बाब का पहला सबक ही यही है, सिफात सबूतिया। कितने? 8। कौन कौन से? यानी तरतीब में फर्क हो सकता है कि दूसरे नंबर वाला किसी ने 5वें पे गिन दिया और 5वें वाला किसी ने पहले पे गिन दिया, है हर जगह यही 8। हाई, आलिम, कादिर, मुरीद, मुतकल्लिम, मुदरिक, सादिक और कदीर, ये 8 सिफतें साबित की जाती हैं अल्लाह की जात के साथ, और इसीलिए इसका नाम है सिफात सबूतिया, जो साबित है तौहीद से। पहले मेरी 3 बातें सुन लें। जहां जहां तक आप जा सकते हैं, जहां जहां तक मेरी वीडियो पहुंचेगी, मेरे ऑडियो कैसेट्स पहुंचेंगे, वहां तक अरबाब इल्म की खिदमत में एक बस्ता गुजारिश है। आपने ये सिफात सबूतिया किस आयत से लिए? आप मुझे वो आयत सुना दे, मैं बीच चौराहे गले में कपड़ा डाल के आपके कदमों में गिर के माफी मांग के पूरी जिंदगी मुफ्त में आपकी गुलामी करूं। वो आयत पढ़ दे कि हमने इस आयत से लिए। आयत नहीं आपके पास तो फिर मेरी दूसरी गुजारिश है कि वो हदीस रिसालत सुना दे। रसूल के किस फरमान से बनाया आपने? जिस दिन आपने हदीस पढ़ी, वक्त भी आपका मुंह मांगा और उलमाए ज़माना को जमा करके लाए वो हदीस कि जिसकी रोशनी में आपने ये 8 सिफात सबूतिया बनाए। मैं फिर भी माफी मांगू और आपकी बैत करूं। अगर हदीस रिसालत नहीं तो वो कौल मासूम दिखा दे। किस मासूम ने फरमाया कि ये 8 सिफात हैं उसकी जात के साथ साबित? फिर भी मैं माफी मांगू। और अगर ना आप आयत पढ़ सकें, ना हदीस पढ़ सकें, ना कौले मासूम दिखा सकें और फिर फतवा मुझ पे कि मैं तौहीद नहीं जानता, आइए नहीं आप, मैं चेहरों की हैरत की तहरीर को पढ़ रहा हूं, बल्कि आज तो मैं आपकी धड़कनें सुन रहा हूं। जो मुगालता 7-8 सदियों पे मुहीत हो, या उससे एकदम सरफ नजर करके आंखें मोड़ लेना आसान नहीं होगा। कितने सिफात बनाए गए? 8। आपने 8 बनाए, आप उसकी 8 तावीलें कर सकते हैं और मैं आपकी हर तावील के साथ एक सवाल करता हूं, आप उनका जवाब दे दें, मैं फिर माफी मांगू, मैं फिर आपकी शागिर्दी और मुरीदी इख्तियार कर लूं। और अगर जहां भी आप नाकाम हो जाएं तो फिर कम अज कम मेरे सामीन पे तो वाजिब है कि आज के बाद कभी तौहीद मौलवी से नहीं पूछेंगे, फिर मौला से।
مولوی کی توحید ہمیشہ مولا سے ٹکرائی ہے، اور نہیں ہے کمی ان مولویوں کی کہ جب میرا 12واں امام آئے گا تو کہہ دیں گے اس سے کہ یبن فاطمہ یہ الہ من ہے سجے فی کا آ جا، اے فرزند فاطمہ جہاں سے آئے ہو وہاں لوٹ جاؤ، ہمیں تمہاری کوئی حاجت نہیں کہ تمہارا علم ہمارے علم سے تصادم کرتا ہے۔ اب اگر علم مسجود علم سے تصادم کرنے لگے، اگر تو طبیعت اس بار کو برداشت کرے تو میں بات چھیڑوں، وہ آپ کی طرف آپ کے جذبات بتاتے ہیں کہ میری قوم چاہتی ہے عرفان کو، کرانے والا بھی تو ہو۔ آپ نے آج بنائے، حی ہے، عالم ہے، قادر ہے، مرید ہے، مدرک ہے، متکلم ہے، صادق ہے، عظیم ہے۔ پہلی تعویل آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اب اگر آپ سے سوال ہو کہاں سے بنایا آپ نے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے صفات ذات سے چنے، خدا کی صفات ذات سے چنے۔ تو میرا پہلا سوال، اگر صفات ذات تھے تو پھر مرید، مدرک اور متکلم کو کیوں شامل کیا آپ نے؟ کیونکہ قرآن میں، سنت میں، عقل میں، نقل میں ثابت ہے کہ یہ تینوں صفتیں صفات افعال کو ہیں، صفات ذات نہیں۔ یہ تینوں مرید صاحب ارادہ ہونا، صاحب ادراک ہونا، صاحب کلام ہونا، کلام کرو متکلم ہونا، یہ صفات افعال ہیں۔ نہیں، میں اگر صرف اسی پہ دلائل دینے بیٹھ جاؤں تو 20 مجلسیں ہو جائیں گی۔ ہاں، میں ایک ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ سرکار صادق آل محمد، اور یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں آپ کو اصول کافی میں ملے گی، کتاب التوحید میں ملے گی۔ سرکار فرما رہے ہیں ان الکلام صفت محدثۃ لیست بازلیۃ کان اللہ ولا متکلم۔ فرماتے کلام حادث صفت ہے، ازلی صفت نہیں۔ صفات ذات وہ ہوں گے کہ جب سے اللہ ہے وہ صفت بھی ہو۔ ان الکلام صفت محدثۃ، کلام صفت حادث ہے، لیست بازلیۃ، یہ ازلی نہیں۔ کان اللہ ولا متکلم، اللہ تھا مگر متکلم نہیں تھا، کیونکہ کلام کرنے کے لیے مخاطب چاہیے۔ کلام کرتا تو کس سے کرتا ہے؟ اب میرے سامنے سمجھ گئے نا کہ کلام صفت حادث ہے تو افعال سے تعلق تو ہے اس کا، ذات سے نہیں ہے۔ اسی طرح میرے امام حشم سلطان مولانا تو بالکل، حالانکہ بات تو اس حدیث میں بھی ثابت تھی، لیکن یہاں تو ایک اور ایک دو کی طرف بات کرتے ہیں۔ فرماتے ان الارادۃ والمشیۃ من صفات الافعال من قال ان اللہ لم یزل مریدا شاعیا فلیس بموحد۔ بولو، فرماتے ارادہ اور مشیت کلام پر کہا تھا امام صادق نے، وہ متکلم کی صفت ثابت ہوگی افعال میں، اور یہاں کیا فرما رہے ہیں ان الارادۃ والمشیۃ من صفات الافعال۔ فرماتے ارادہ اور مشیت دونوں صفات افعال ہیں، صفات ذات نہیں۔ کیوں؟ من قال ان اللہ لم یزل مریدا شاعیا فلیس بموحد، جو بندہ یہ کہے کہ خدا ہمیشہ سے
صاحب ارادہ ہے، ہمیشہ سے چاہنے والا ہے، وہ بندہ موحد نہیں ہے۔ جی جی، کیوں؟ جب سے اللہ ہے، اگر تب سے ارادہ ہے تو دو قدیم ہو جائیں گے۔ کیونکہ نہج البلاغہ میں سید الموحدین کا ارشاد ہے لأن الصفت غیر الموصوف، موصوف اور ہوتا ہے، صفت اور، کبھی بھی صفت اور موصوف ایک نہیں ہوتے، تو پھر دو قدیم۔ ادھر ایک مانتے ہو توحید کہتے ہو، یہ کہتے ہو، تو ثابت ہو گیا کہ مرید مدرک متکلم ہونا صفات افعال ہے۔ گھبراہٹ نہیں ہو رہی؟ اپنی سی کوشش ہے میری کہ میں اتنا آسان کر کے سمجھاؤں کہ میرے یہ بچے بھی سمجھیں۔ اگر صفات ذات تھے تو یہ صفات افعال کیوں شامل کیا آپ نے؟ اور میرا دوسرا سوال ہے بابا کہ صفات ذات سے ہی لینا تھے اگر صفات ثبوتیہ، تو وہ صفات کیوں نہیں گنوائے آپ نے قرآن میں، سنت میں، عقل میں، نقل میں؟ طرفین کے ہاں 73 فرقوں کے نزدیک جو مسلمہ صفات ذات تھے، مثلا سمیع، بصیر، سلطان، ولی، غالب، قادر، مالک، یہ صفات ذات ہیں، یعنی اللہ جب سے ہے، جب سے ہے سلطان ہے، جب سے ہے رب ہے، جب سے ہے غالب ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ صفتیں اس کی ذات کے ساتھ ہیں، فعل سے تعلق نہیں۔ مخلوق نہ ہو وہ پھر بھی غالب ہے، مخلوق ہو مخلوق ہو پھر بھی مالک ہے، مخلوق نہ ہو یہ مالک ہے۔ یعنی خدا کے لیے ایک نقطہ آپ ذہن میں رکھیے گا، خصوصاً خدا کے لیے صفتیں ہونا بھی وہی چاہیے کہ جن کی اگر ضد بھی لائیں تو وہ نقص نہ بنے۔ ہاں، جہاں ضد نقص بن جائے وہ مخلوق کی صفت تو ہو سکتی ہے، اللہ کے مطلق کی صفت نہیں ہو سکتی۔ یہ دو سوال۔ تیسری تعویل آپ یہ کر سکتے ہیں، جب میرے سامعین یہ موالیان حیدر کرار آپ کو جا کے بتائیں گے کہ اگر صفات ذات تھے تو یہ تین صفات افعال کیوں ہیں ان میں، پھر ہو سکتا ہے آپ پٹڑی بدل لیں اور آپ کہیں گے نہیں ہم نے صفات افعال کو لیا ہے، تو میرا تیسرا سوال پیدا ہو جائے گا کہ اگر صفات افعال تھے تو پھر حی، عالم اور قادر کو کیوں شامل کیا کہ یہ صفات ذات ہیں؟ دیکھیں، حی خدا جب سے ہے زندہ ہے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ پہلے مردہ تھا پھر زندہ ہوا، جب سے ہے جب تک رہے گا وہ حی ہے، جب سے ہے جب تک رہے گا وہ قادر ہے، جب سے ہے جب تک رہے گا وہ عالم ہے۔ یہ تینوں صفات ذات ہیں، یہ افعال میں کیوں آئے؟ یہ میرے سوال، اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کیسٹ بار بار سنیے گا، اور چونکہ یہ 8 صفات ہیں، 8 تعویلیں اور 8 ہی میرے سوال۔ اگر تم نے 80 بنائے ہوتے تو میں 80 سوال کرتا، کیونکہ تم نے بنایا تو لہٰذا میرے سوال بھی آ انہیں ذہن میں رکھ لیں کہ یہی سے پہلی اینٹ رکھی جائے گی تو سب بڑے توحید کی۔ گھبراہٹ تو نہیں پائی؟ ماشاء اللہ، یا علی مجھے توفیق دے تیرے موالیوں تک میں صحیح معنوں میں بات پہنچا دوں۔
اگر صفات ذات تھے مرید متکلم مدرک کیوں؟ اگر صفات افعال ہے حی عالم قادر کیوں؟ صفات ذات ہی لینا تھے تو جو آج نام میں نے گنوائے وہ کیوں نہیں؟ چوتھی تعویل آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کلیات صفات کو لیا. اگر کلیات لینا تھے تو پھر میرا سوال اور ہے اس کے ساتھ چوتھا کہ اگر کلیات کو لینا تھا تو پھر عالم اور قادر دو صفتیں کافی تھیں. جی آپ کی باقی ساری گنی ہوئی اس میں آ جاتی. صاف ظاہر ہے جو عالم ہے زندہ ہے. عالم تھا نہیں عالم ہے. جب ہے تو حی ہے. ٹھیک ہے نا بابا؟ بچوں آپ بھی سمجھ رہے ہو میری باتوں کو؟ ماشاءاللہ جیتے رہو سلامت رہو. جو قادر ہے وہ متکلم ہے. جب قدرت رکھتا ہے تو کلام بھی کر سکتا ہے. جب قدرت رکھتا ہے تو ارادے والا بھی ہو سکتا ہے. قادر اور عالم بلکہ صرف ایک قدیم کہہ دینا کافی تھا. کلیہ اگر بنانا تھا کیوں؟ قدیم کہتے ہی اسی کو ہے جو جامع جمی صفات ہو. وہ قدیم ہے. ہر صفت حادث ہے کیونکہ صفت بعد میں ہوگی وہ پہلے ہوگا. جب ہے پہلے ہر صفت کو سمیٹ لے. یہاں بھی آپ فیل ہو گئے. پانچواں آپ اگر یہ کہیں کہ نہیں ہم نے کلیات نہیں جزیات صفات کو لیا ہے. ٹھیک ہے میں یہاں بھی حاضر ہوں مگر میرا پانچواں سوال ہے کہ جزیات اتنے ہیں کہ پوری کائنات عالم کی مخلوق مل کر اس کے صفات کی جزیات کو گن نہیں سکتی. پھر آج کیوں ہے؟ تھکن تو نہیں ہو رہی؟ ہاں یہ ضروری تھا. اس کے بغیر گزارا نہیں. اسی لیے اکثر میں ممبر سے کہتا تھا مولوی صاحبان کو توحید نہیں آتی جبھی تو اہل بیت کا انکار کرتے ہیں. اگر توحید آ جاتی خدا انکار نہ ہوتا. نہیں آتی اسی لیے انکار کرتے ہیں. یعنی جزیات اتنے ہیں گنے نہیں جا سکتے. پھر آج کیوں؟ آپ چھٹی تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم نے کلیات ذات اور کلیات صفات افعال کو ملا کے یعنی ہم نے کچھ صفات ذات سے کلیات لیے کچھ صفات افعال سے کلیات لیے ہیں. ہاں دونوں ملا دیے. میں یہاں بھی حاضر ہوں مگر میرا چھٹا سوال ہے یہاں. سوال یہ ہے سر اٹھاؤ لے جاؤ دعوے داران علم کے پاس غزل پر کے یہ جملے کہ پھر تم نے مدرک متکلم صادق اور حی یہ چار نام کیوں گنے؟ یہ نہ ذات کا کلیہ بن سکتے ہیں یہ دونوں طرف سے کسی شے کا بھی کلیہ نہیں بن سکتے. یہ کیوں ہے؟ یہاں بھی فیل ہو گیا. کتنے سوال کر چکا میں؟ 2 سوال اور کر لوں. 7ویں تعبیر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اسماء حسنہ سے صفات لیے. تو میرا 7واں سوال ہے کہ 73 فرقے کے نزدیک اسماء حسنہ 99 ہیں. یہ آج کیوں ہے؟ اسماء حسنہ 99 ہیں
پھر یہ آج کیوں ہے؟ آٹھویں اور آخری تعبیر آپ کی یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے جس صفت میں نزاع اور مشاجرت تھی وہ لیے، یعنی جس صفت میں جھگڑا تھا، مناظرہ تھا، جدل تھا، مشاجرت تھی، مخاصمت تھی، وہ لیے، تو پھر مشاجرت اور نزاع تو سب سے زیادہ صفت عدل میں ہے، وہ آپ نے لکھا ہی نہیں۔ نهج البلاغہ کا پڑھ لو، وہ فرما رہے ہیں الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود، میرا وہ خدا ہو جس کی صفت کی کوئی حد نہیں۔ رئیس الموحدین فرما رہا ہوں الذی لیس لصفته حد محدود، اس کی حدوں کو، صفات کی حدوں کو محدود نہیں کیا جا سکتا۔ علی کہتے ہیں لا حد ہے صفتیں، تم کہتے ہو 8، توحید کو محدود تم کرتے ہو، الزام مجھ پہ کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ ان مجالس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا وہ الزام زبانی نہیں تھا، حقیقی تھا، کہ جو میں 20 مجالس میں آپ کے سامنے دہرا چکا کہ مجھ سے کہتے ہیں یہ بندے کو خدا بناتا ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مولوی خدا کو بندہ بناتا ہے۔ اور نہ میرے بنائے کوئی بندہ خدا بن سکتا ہے۔ ہاں، یہ خدا کو مخلوق کی صفت تک لانا چاہتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے کٹپٹا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کی صفت کے لیے کوئی حد موجود ولا نعت موجود۔ علی فرماتے ہیں میرا وہ خدا ہے جس کی تعریف کا وجود ہی نہیں ہے۔ سروں سے گزر گیا جملہ، فرماتے لا نعت موجود، اس کی کوئی نعت، کوئی تعریف، کوئی صفت موجود نہیں۔ تو آج تک جو زمانہ کہہ رہا ہے وہ اللہ کی تعریف نہیں تھی۔ ممدود، اور یہ فرماتے وقت کو جتنا لمبا کرتے جاؤ اور اس کی صفتیں گنتے جاؤ، وقت کی ڈور کٹ جائے گی، اس کی صفتیں نہیں۔ اے لا حد ذات کو محدود کرنے والوں، میں اس کے بندے کو محدود نہیں کرتا، تم خالق کو محدود کرتا۔
تو آپ کے نوکروں کی تعظیم کریں اور آپ ہمیں گھٹائیں تو یہ بہن ہی ایسا ہے. میں تو خدا کے بندوں کو محدود نہیں سمجھتا. توحید اصل میں ممتاز آپ والوں کیا کیا جائے, کس کس ناسور کو رفو کروں میں. کیونکہ یہ طے ہے, مجھے بیوی کی پاک چادر کی قسم, یہ مبالغہ نہیں ہے, یہ طے ہے بات. علم کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. میں 2% کا انسان, میری حقیقت کیا ہے, لیکن وہ ساتھ خود بہتر جانتی ہے کہ اس نے کس کو کتنا دینا ہے, کب دینا ہے, کیا دینا ہے, اس سے کیا کام ہے. بس فرق اتنا ہے کہ تم علم جو دستار میں ڈھونڈتے ہو اور میں نے علم بانٹنے والی دہلیز کو ڈھونڈا. خدا مجھے یقین ہے کہ یہ صفات جو آپ نے ثبوتیہ کے نام سے بنائے, یہ تو نہ کسی آیت میں ہے, نہ حدیث رسول میں, نہ حدیث امام میں. اگر یہ آیتوں میں بھی ہوتے پھر بھی تم نہ سمجھ سکتے, پھر بھی سمجھتے مولا والے. جو تھوڑا آپ کے ذہن پہ تھوڑی 2 منٹ کے لیے بوجھ بھی ہٹا لوں اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. معراج تو لکھی ہوئی ہے قرآن میں, بولیے 73 فرقے میں سے کوئی ہے ایسا کلمہ کو جو رسول کے معراج کا منکر ہو؟ نہیں ہے نا. قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی لکھی ہوئی, سورہ نجم میں بھی, 2 جگہ قرآن میں ہے نا. جب ہے اختلاف کیوں ہے؟ بھائی کوئی کہتا ہے جسمانی تھی, کوئی کہتا ہے روحانی تھی, کوئی کہتا ہے بیداری میں تھی, کوئی کہتا ہے خواب میں دیکھا تھا, کوئی کہتا ہے اسی بدن کے ساتھ گئے, کوئی کہتا ہے یہ بدن زمین پہ چھوڑ گئے. یہ کیا بھائی جو لکھی ہوئی ہے اس پہ تو ایک ہو جاؤ. چلیے باقی چھوڑ دو, میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں آ جاتا ہوں. شیعوں سے پوچھتا ہوں, تم سب نے معراج کو ایک مانا؟ بالکل نہیں مانا, جھوٹ ہے یہ, میں مان ہی نہیں سکتا. تم نے بھی معراج کو مانا, ٹکڑے کر کے مانا. تم نے رسول کا جانا مانا, رسول کی جان کا جانا نہ مانا. تم نے رسول کے گھوڑے کا تو معراج پہ جانا مانا, جس کے بیٹوں کا رسول گھوڑا بنتا رہا. آپ یقین کرو, شاہ صاحب جانتے ہیں آپ, میں ایک دفعہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی دماغ میں بس کیڑا کلبلانے لگا کہ آخر اتنی واضح چیز ہے معراج, اختلاف کیوں ہے؟ تو پتہ ہے کیا حقیقت سامنے آئی؟ اب آپ کے سامنے تو 2 منٹ بھی شاید نہیں لگیں گے یہ جملہ کہتے ہوئے, اس سے بھی کم وقت لگے گا, لیکن مجھے ممبر کی قسم, میں نے صرف مہینوں داڑھی کے بالوں کی سیاہی کو سفیدی میں بدل ڈالا. میں نے پھر پتا چلا کہ کیوں.
ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں، صرف رسول کے آنے، اسرار معراج کی بات نہیں، صرف آنا جانا۔ مکے سے گئے اور ادنا پہنچے، واپس مکے لوٹ آئے۔ اس آنے جانے کو سمجھنے کے لیے جانتے ہو کتنے علم چاہیے؟ آپ حیران کیوں ہو گئے؟ میں آپ کا خادم ہوں، میں کس لیے بیٹھا ہوں؟ لکھتے رہو، علم انصاف، علم حیات، علم مجستی، علم جغرافیہ، علم مرایا، علم طبعیات، علم الہیات، علم صنعت، علم طبعی، علم انتباہی، علم سیمیا، علم اوصاف، علم معانی، علم بیان، علم ابواب، علم ضم و استنصاف، علم تقارب و تقاعد، علم اختیار و نصب، علم نجوم، علم رقائم، علم استحالات، علم انقیاسات، علم ابعاد الاجرام، علم جر ثقیل، علم مشاکلہ، علم علل، علم الافلاک، علم تفسیر، علم حدیث اور علم قرآن، اتنے علم خانہ اشتراک میں ہوں تو پھر تصور قدے میں صرف تصویر بنتی ہے کہ گیا کیسے ہوگا۔ سے زیادہ علم تھے جو میں نے گنوائے، اور ان میں سے یقیناً 20 ایسے علم ہیں جس کے نام تک بھی بڑے بڑے چودھریوں نے نہیں سنے، جاننا تو بجائے بولو۔ اور آپ کی دعاؤں سے اہل بیت کی جوتیوں کی طفیل، ان میں ایک علم بھی ایسا نہیں کہ جس کے نقاب کھول کے میں نے اسے دیکھا۔ اب بابا یہ علم مدارس میں تو نہیں پڑھائے جاتے، یہ علم بانٹنے والے سے کیوں؟ اگر آپ علم قرآن نہیں جانتے تو معراج کی علت سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اگر علم حدیث نہیں جانتے معراج کی صورت نہیں سمجھ میں آتی۔ اگر علم تفسیر نہیں جانتے معراج کی کیفیت کا پتہ نہیں۔ اگر علم ہنسا نہیں آتا معراج کا خاکہ نہیں بنتا۔ ہنسا ربوبیت والا، یہ جیومیٹری باکس میں 8 آلات اوپر کار والا ہنسا نہیں۔ جی ہاں، اگر علم مساحت آپ نے نہیں پڑھا تو آپ کو براق کی رفتار کا پتہ نہیں چلتا۔ اگر علم رفائم کو آپ نے نہیں پڑھا تو آپ نہیں جان سکتے کہ رسول قرات میں سے کیسے گزرے۔ اگر علم ابعاد اجرام کا آپ کو پتہ نہیں تو آپ معلوم نہیں کر سکتے کہ مکے سے عودنا تک رسول نے فاصلہ کتنا طے کیا۔ یا اگر علم اوفاق آپ کو نہیں آتا تو آپ قاب قوسین کا تصور نہیں کر سکتے۔ پہ اشرا رکھ لینا۔ حالانکہ ملتان میں بھی تقریباً 60 سے زیادہ مجالس پڑھ چکا ہوں میں معراج پہ، اور ابھی اس کو 8 سے ضرب دے دو، پھر اتنی بڑی جائے تو پھر کچھ خاکہ بنے گا معراج کا۔ یہ انسان کے بس کا روگ ہی نہیں ہے۔ ہاں، اپنی نفی کر دو، کسی کی دہلی سے عزت پہ اپنے آپ کو بے عزت سمجھ کے گر جاؤ۔
نا جب اپنے آپ کو بے عزت سمجھ کے کسی کی دہلیز عزت پہ سرنگوں ہو جاؤ گے وہ اتنا عزت دار بنا دیں گے. مت محدود کرنا کسی مولوی کے کہنے میں آپ کے توحید کو. بابا یہ تو تمام ہے. چہر شرمت زمان ازل ابد یہ زمانے مل کر بھی اس پہ محیط نہیں ہو سکتے. سمجھ میں آ سکتا یہ حدیث. رات جب میں آپ سے رخصت ہو کے گیا تو سفر میں گاڑی میں توحید کا موضوع ہے اور مجھ پہ یہ میری عادت ہے کہ جس موضوع کو میں جس اشرے میں چلاؤں تو پھر سوتے بیٹھتے اٹھتے جاگتے کھاتے پیتے عزت حیدر کی قسم میں گھر میں بھی بچوں سے بظاہر بول رہا ہوتا ہوں. مجھے بیوی کی چادر کی قسم مجھے کچھ پتا نہیں ہوتا. انہوں نے پوچھا کیا ہے میں نے جواب کیا دیا ہے. پوری بات مجھ پہ تاری رہتی ہے. اور آج بھی ایسا ہوا سوچ رہے ایک حدیث میرے ذہن میں آئی لاکھوں بار کی پڑی ہوئی حدیث سر ذہن میں اشتباہ پیدا ہوا کس نے فرمائی ہوگی. کبھی ذہن میں آئی شاید مولا حمیت. اب چونکہ ان 14 کا کلام ایک جیسا ہوتا ہے تو آدمی بول تو جاتے ہیں. کبھی ذہن میں آئے سرکار پنجم نے کیا سرکار. اب اصل میں پتہ چکر کیا ہے کہ اکثر کتابوں میں لکھا ہوا ہے آنا عالم من اہل بیت النبوت. اہل بیت نبوت کے عالم نے فرمایا. عالم اہل بیت لقب ہے سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. لیکن یہ مجھے یقین تھا کہ یہ حدیث ان سرکار کی نہیں ہے. ممبر سے کہہ رہا ہوں گھر پہنچ کر بھی رات 1:30 بجے تک میں نے کتابیں کھولی حدیث ملتی نہیں. کس کی ہے نہ ملا. پھر صبح اٹھ کے 11:30 پونے 12 بج گئے دن کے. میرا بھائی سامنے بیٹھا ہے. یہ 2 گھنٹے میری لائبریری میں رہا. یہ بھی کھا گیا جی کے ساتھ آپ کو پکڑ لیا آپ نے. بس اسی بات پہ سن بیٹا کہیے کہ کس کی ہے. میں نے کہا تم جانتے نہیں میں منبر سے کہا کرتا ہوں کہ میری ہر سو کی ضمانت ہے اور اس منصب کی ضمانت کا بھرم رکھنا. تو 11:15 بجے جا کے فیصلہ ہوا کہ واقعی سرکار باقر نے فرمائی تھی. تو آخر میں توفہ وہی حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں کیونکہ یہ بھی توحید کے بارے میں ہی ہے. سنا دوں میرے خیال سے اب تک ذہن میں رکھیے. کہنے کو سارا زمانہ کہتا ہے. مفسر شیعہ بھی کہتا ہے اللہ قادر ہے. میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہتے ہیں. عالم ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں. اب دیکھیں فرق یہ ہے کہ جب میں علی کی قدرت کی بات کرتا ہوں نہیں بس قادر وہ ہے یہی جگہ ہے نا. اب آئیے میری آنکھوں میں کہتا جی تمہارا 5واں امام فرما رہا ہے حل یسمى عالما او قادرا لأنه وهب العلم للعلماء والقدرة للقادرين فإنه واهب الحياة ومقدر الموت ولعل النمل الصغار تتوهم أن لله زبانيين كما له لأنها تتصور بأن عدمها نقصان لمن لا تكونان له. میرے لاکھوں تعظیمی سجدے تیری دہلیز علم پر آئے معلم توحید. میں نے فرمایا دنیا والوں اسے عالم اور قادر کہا گیا ہے. کیا اس وجہ سے
کہ علم اس نے روک رکھا ہے، قدرت پہ اس نے پہرے بٹھا دیے، جاگو حلالیو ملنگو موالیو، جس نے اپنی ماں کے دودھ میں ملاوٹ نہیں کی، اس سے بات کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے وہ اس لیے عالم ہے کہ علم پہ اس کا پہرا ہے، قدرت پہ اس کا قبضہ ہے؟ نہیں، فرمایا اس لیے ہے لأنہ واہب العلم للعلماء والقدرت للقادرین، کیونکہ علم اس نے علماء کو دیا ہے، اس لیے عالم، قدرت اس نے قادروں کو بخشی ہے۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ روک کے بیٹھا ہے، وہ بانٹ رہا ہے، اس نے علم علماء کو بانٹ دیا، ہم جیسے علماء کو نہیں، مدینۃ العلم۔ کیونکہ اپنے ہاں روک کے رکھتا تو لوگوں کو پتا کیسے چلتا اس کا علم کیا ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کیا جانتا ہے؟ بھائی جو علم میں آپ کے سامنے ظاہر کروں گا اس کی خبر ہوگی نا آپ کو، میرے سینے میں کیا ہے آپ کیا جانیں؟ ورنہ اگر وہ روک لیتا پتا کیسے چلتا؟ اس نے علم علماء کو دیا، والقدرت للقادرین، اس نے قادرین کو قدرت عطا کی۔ توجہ، اباؤ جی کہتا ہے بس 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 زندگی خدا سے مانگنا، بس 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 موت اللہ سے مانگنا، وہی مارتا ہے۔ میرا اللہ اتنا سستا نہیں کہ 2 ٹکے کے بندے کو مارنے کے لیے آج چھوڑ کے خدا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا انہ واہب الحیات، اس نے حیات کو خلق کر کے وہ ہیبا کر دی، بس یہ ہے اس کا کام۔ اور مقدر الموت، اس نے موت کو مقرر کر دیا، وہ موت کو مقرر کرنے والا ہے، مارنے کو نہیں آتا۔ ہاں فرمایا وَكُلَّمَا مَيَّزْتُمُوهُ بِأَوْهَامِكُمْ فی ادق معانیہ فہو مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم، اور فرمایا جس چیز کو تم اپنے اوہام و افکار میں لطیف ترین معنی پہنا کے سوچتے ہو کہ اللہ قادر ہے، ایسا ہوگا، اللہ عالم ہے، ایسا ہوگا۔ فرمایا ہوا مخلوق مثلکم، اب جس کو تم نے سوچا نا ایسا ہوگا، وہ تمہارے جیسی مخلوق تو ہے اللہ نے۔ میزتموہ بأوہامکم فی ادق معانیہ، بڑے لطیف ترین معنی پہنا کے بھی جسے تم اپنے اوہام و افکار میں سوچو گے، فہو مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم، وہ چیز رد ہو کے تمہاری طرف تو پلٹے گی، وہ اللہ کی طرف نہیں جائے گی۔ اور جاگنا توحید سیکھنے والوں، آگے کیا خوبصورت مثال دی ہے میرے مولا نے، اور کیا بات کی ہے۔ اب میں دیکھوں گا کون توحید سیکھنے آیا ہے اور کون تماشا دیکھوں۔ مولا فرماتے لعل النمل الصغار تتوهم ان للہ الزبانین کما لها
فرمایا یہ چھوٹی چیونٹی جو ہے سب سے چھوٹی باریک چیونٹی، فرمایا وہ دل میں سوچتی ہے، جاگنا جاگنا کیا سوچتی ہے؟ ان للہ زبانین کما لہا، کہ جس طرح میرے سر پہ 2 سینگ نما بال ہیں اللہ کے بھی ہوں گے۔ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس نے بات کو سنبھالا ہے کہ اس کے سر سے گزر گئی ہے۔ تتوہم، وہ سوچتی ہے کہ اللہ کے سر پہ بھی 2 سینگ ہیں جیسے میرے، کیوں؟ لأنہا تتصور، کیونکہ اس کے تصور میں یہ بات ہے بأنہ دمہا نقصان لمن لا تکونان لہ، کہ جس کے سینگ نہ ہوں اس میں نقص ہوتا ہے۔ کیونکہ چیونٹی اپنے ان سینگوں کو کمال سمجھتی ہے، چونٹی سمجھتی ہے کہ یہ سینگوں کا ہونا کمال ہے، تو خدا کے بارے میں بھی مولا فرماتے وہ سوچتی ہے۔ لیکن آپ ممتاز آباد والوں، میرے شیعہ سنی دوستوں، ذرا سر اٹھا کے مجھے ایک بات کا جواب جو دو، چونٹی تو دل میں سوچتی ہے کہ اللہ کے 2 سینگ ہوں گے، اس امام کو کیا مانوں جو اس کی سوچ کو سن رہا ہے؟ وہ تو سوچتی ہے، دل میں سوچتی ہے، جو اس کے دل کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ کون ہے؟ کون ہے؟ قوم کی گلیوں میں بھیگ کے ٹکڑوں پہ پل کے مانگے ٹانگے کا علم لانے والا گداگر، تجھے میں کیا سمجھوں؟ یہاں تو میں سلیمان بن داؤد کو چیلنج کروں گا کہ وادی نمل میں چیونٹی کی آواز سننا اور بات ہے، چیونٹی کی سوچ سننا کی تصوراتی سوچ کو سن سکتا ہے، اور میرے اس طرح سے نہیں سنتا، وہ میری ادرکنی کا جملہ نہیں سمجھتا۔ چیونٹیوں کی سوچ تک تو میرا امام پڑھتا ہے، جو اس کا بھی خالق ہو وہ تو تجھ جیسے مجھ جیسے بنا ڈالنا اللہ کی شان نہیں ہے۔ اللہ کی شان ہی یہی ہے کہ جو ایسوں کو بنا سکے، اور پھر کہے للہ المثل الاعلی، اللہ نے اپنا ایک بہترین نمونہ بنایا۔
مدارہ بعد والے مثل نمونے کو کہتے ہیں. اب اللہ نے نمونے کو بنایا, میں نے بھی نام لے لیا, کس کو بنا؟ کوئی ہے صحیح کائنات میں نمونہ؟ ہم نے توحید کا نمونہ دیکھا, تم نے تفسیر نمونہ دیکھی. ہم نے توحید کے نمونے سے سیکھی, ایسے کہ جہاں جو چیونٹیوں کی سوچ پڑھ لے, جب میں اس سے بھی سوال کرتا ہوں کہ اس کی ذات کیا ہے, وہ کہتا ہے مجھ سے اس کے صفات کی بات کرو, اس کی ذات تک تو میں بھی نہیں پہنچا. اب بتاؤ, وہ توحید چیز تھی یا یہ توحید چیز ہے؟ پھر رحمانی توحید ہے ہی یہی. لے جاؤ